وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم ضرب لكم مثلا من انفسکم، وہ تمہیں خود تمہارے اندر سے ایک مثال بیان کرتا ہے. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہے کہ اس رزق میں تمہارا درجہ ان کے برابر ہو؟ فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، اور تم ان غلاموں سے ویسے ہی ڈرتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، ہم اسی طرح دلائل ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں. گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے مشرکین کے اعتراضات اور مشرکین کی طرف سے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے، دوبارہ پیدا ہونے کا انکار کرنا، آخرت کا انکار کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ان اعتراضات کے جواب میں اپنی نشانیاں بتائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی مشرکین کے لیے یہ ایک مثال بیان فرمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم مشرکین سے فرمایا ہے کہ کیا تمہارے غلام جو تمہاری ملکیت میں ہے، کیا تم یہ اس کو بہتر سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے مال میں، تمہاری روزی میں وہ تمہارے برابر کے شریک ہو جائیں؟ اور تم لوگ تو اس سے آپس میں ڈرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی کہ جیسے تم لوگ آپس میں یہ نہیں چاہتے کہ کوئی غلام ہمارا جو ہماری ملکیت میں ہے، ہمارے کام کاج کرنے والا ہے، وہ ہمارے مال میں، ہماری روزی میں ہمارا شریک ہو جائے، کہ کوئی انسان بھی پسند نہیں کرتا. ویسے بھی آپس میں اگر آدمی شراکت داری کرتا ہے، کاروبار میں پارٹنرشپ کرتا ہے، تو اس میں بھی انسان ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں یہ میرے مال پر قبضہ نہ کر لے، کہیں یہ مجھ سے مال کا مطالبہ نہ کر لے، کہیں حصہ نہ مانگ لے. اس میں بھی انسان ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو کیا انسان یہ پسند کر سکتا ہے کہ ہمارا جو آقا ہے، غلام، ہمارا جو غلام ہے وہ غلام وہ ہماری یعنی آقا کے مال میں اس کا حصہ برابر ہو جائے، یا وراثت میں جو مال تقسیم ہو رہا ہو اس میں کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو غلام ہے اس کا حصہ بھی اس میں برابر کا ہو؟ یہ کوئی بھی نہیں چاہتا. یا کوئی آدمی جس کا غلام ہے تو آقا یہ نہیں چاہتا کہ میرا غلام میرے مال میں میرے برابر پہنچ جائے، میری حیثیت کو پہنچ جائے، یہ بھی کوئی نہیں برداشت کرتا. تو اس لیے فرمایا ہے کہ جب تم آپس میں اپنے مال میں کسی کی شراکت داری کو پسند نہیں کرتے، کوئی تمہارے برابر، تمہارا غلام تمہارے برابر مال میں پہنچ جائے، تم اس کو اپنی شراکت میں تک برداشت نہیں کرتے، تو اللہ کی ذات کیسے برداشت کرے گی کہ کوئی میری جو ہے ربوبیت میں، میری جو ہے صفات میں، یا میری جو رازقیت ہے، میرا جو
صفات ہیں اس میں کوئی میرا شریک ہو جائے، یہ اللہ کی ذات کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مثال، تم میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، یعنی تمہاری سوسائٹی کے اندر، تمہارے معاشرے کے اندر جو مثالیں چلتی ہیں کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو، تو کوئی تمہارے برابر، تمہارا مالک یا غلام تمہارے برابر ہو جائے، یہ تم برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ کی ذات بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی میرا غلام ہو، میرا بندہ ہو، وہ میری جو ہے تخلیق والی جو میری صفت ہے، یا میرے رزق دینے والی جو صفت ہے، یا میری ملکیت میں کوئی میرا شریک ہو جائے، میرے برابر ہو جائے، اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں پسند فرماتے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کر مثالیں بیان فرماتے ہیں، دلیلیں بیان فرماتے ہیں، تاکہ عقل والے سمجھ جائیں، سمجھ سے کام لیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم، بلکہ یہ ظالم لوگ اتباع کرتے ہیں اہواءهم، اپنی خواہشات کی، بغیر علم، بغیر کسی علم اور بغیر کسی جاننے کے، یا اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ فمن یہدی من اضل اللہ، وہ شخص جو گمراہ ہو گیا، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وما لهم من ناصرین، ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ مشرک لوگ یا اپنے کم علمی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، یا ان کو کچھ لوگوں نے ورغلا دیا، گمراہ کر دیا، جو مشرک تھے، جو غلط راستے پہ انہوں نے ان کو گمراہ کر دیا اور مشرکانہ عقائد میں مبتلا کر دیا اور شرک کے راستے پر چلا دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو بہت بڑا گناہ بھی قرار دیا ہے، اور کہا کہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ظالم لوگ، شرک کرنے والے، یہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں بغیر علم کے، نہ سمجھی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، جن کو اللہ گمراہ کر دے، کوئی ان کو پھر ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو ہدایت دے دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت وفادار تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے پرورش کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ میرے چچا ابو طالب یہ جو ہے ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائیں، لیکن آخری وقت تک وہ ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہ رہے ہیں میرے چچا ایمان لے آئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں ہوتا تو آپ ہدایت دے دیتے، لیکن آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے ہدایت دینا۔ اللہ جس کو چاہے، اللہ جس کو پسند کر لے، اس کو ہدایت ملتی ہے، وہ سیدھے رستے پر آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے، کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ وما لهم من ناصرین، ایسے لوگوں کا پھر کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا، نہ دنیا میں کوئی مددگار ہوگا، نہ اللہ ان کی مدد کرے گا، نہ آخرت میں کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہذا آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف کر لیں، دین پر قائم رہیں، اپنی توجہ آپ دین کی طرف رکھیں، سیدھے راستے کی طرف رکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو دین کی طرف تھے ہی، آپ تو سیدھے راستے پر تھے ہی، آپ تو پیغمبر تھے، آپ تو نبی تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امت کو بتایا ہے کہ کوئی گمراہ ہے، کوئی شرک میں مبتلا ہے، کوئی شرک کی گندگی میں مبتلا ہے، اس کو سمجھانا، اس کو دعوت دینا وہ لوگوں کا کام ہے، مسلمان کا کام ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتا، سیدھے راستے پر نہیں آتا، اپنے عقائد سے توبہ طائب نہیں ہوتا، تو آپ اس کو چھوڑ دیں اپنی حالت میں، آپ دین پر قائم رہیں، آپ دعوت و تبلیغ کرتے رہیں، دین پر چلتے رہیں، جس کے مقدر میں اللہ نے ہدایت رکھی ہوگی اس کو ہدایت ملے گی۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا،
فرمایا کہ اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو انسان کو فطرت اسلام پر اللہ نے پیدا کیا۔ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے یہودی کے گھر پیدا ہو، عیسائی کے گھر پیدا ہو، کرسچن کے گھر پیدا ہو، کسی غیر مسلم کے گھر میں بچہ پیدا ہو، وہ پیدائشی طور پر فطرت اسلام پر ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ تو فطرتی طور پر دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو چاہے تو عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، پھر ماں باپ کے رستے پر بچہ ہو جاتا ہے۔ ماں باپ جس مذہب پر ہوں گے، جس طریقے پر ہوں گے، بچہ بھی پھر ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، اللہ کی اس تخلیق کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ پیدائشی طور پر جب بچہ پیدا ہوا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، اور مرتے دم تک وہ فطرت اسلام پر رہتا ہے۔ اس میں یہ صلاحیت رہتی ہے کہ اسلام کو قبول کرے، اگر اس کو بات سمجھ آ جائے، اگر سمجھے تو اسلام قبول کر لیتا ہے۔ بعض ایسے گھرانوں کو دیکھا ہے کہ ماں باپ عیسائی ہیں، ماں باپ یہودی ہیں، وہ کسی اور مذہب پر ہے، لیکن گھر میں اولاد جو ہے وہ مسلمان پیدا ہو رہی ہے، اولاد نے اسلام قبول کر لیا، ماں باپ سے علیحدہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت انسان کے اندر رکھی ہوتی ہے مسلمان والی، تو مرتے دم تک یہ فطرت انسان کے اندر رہتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، کوئی کہے کہ نہیں بچہ فطرت اسلام پر نہیں پیدا ہوا، یہ تو یہودی ہے، یہ تو عیسائی ہے، ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک تو یہ مسئلہ بھی یہاں پر بتا دیا کہ اللہ کی جو تخلیق ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کیوں تبدیلی نہیں کر سکتا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر مرد بنایا ہے تو کوئی یہ چاہے کہ مرد جو ہے وہ عورت بن جائے، یہ تبدیلی کوئی بھی نہیں کر سکتا اور کروانی بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، مرد بنایا ہے تو اس کو مرد ہی رہے گا۔ اگر انسان چاہے کہ میں عورت بن جاؤں، یہ پھر جو جنس کی تبدیلی ہوتی ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اس کی ممانعت آئی ہے۔ آج آپریشن کے ذریعے جو ہے جنس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے واقعات آتے بھی رہتے ہیں کہ فلاں نے آپریشن کرا کے اپنی جنس تبدیل کرا دی، مرد تھا تو عورت بن گیا، عورت تھا تو مرد بن گیا۔ یہ جو عجیب سلسلہ ہے، تو یہ جنس کی تبدیلی اللہ نے جس جنس پر انسان کو بنایا ہے اس جنس کو تبدیل کرنا یہ پھر جائز نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس نسب کے ساتھ جوڑا ہے اس نسب کے ساتھ ہی انسان رہے۔ ماں باپ سے، دادا پردادا سے جو انسان کا سلسلہ نسب چلا ہے اسی نسب پر ہی انسان رہے گا، پھر اپنے نسب کو تبدیل کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ نسب کو تبدیل کرنا اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی، کوئی اپنے نام کے ساتھ ہاشمی لگا دیتا ہے، کوئی سید لگا دیتا ہے، کوئی جو ہے فاروقی لگا رہا ہے، کوئی عثمانی لگا رہا ہے۔ تو یہ جو نسب میں یہ جو تبدیلی کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ سید ہے نہیں، وہ ہاشمی ہے نہیں، وہ فاروقی وہ عثمانی ہے نہیں، وہ صدیقی ہے نہیں، لیکن اس نے لوگوں کی دیکھا دیکھی اپنے نام کے ساتھ
ایسے ہی یہ لفظ جوڑ دیا، سید، ہاشمی، صدیقی، فاروقی، یہ لفظ جو جوڑ دیے، حالانکہ اس کا جو سلسلہ نسب ہے اس میں صدیقی کوئی بھی نہیں ہے، اس میں فاروقی کوئی بھی نہیں ہے، اس میں سید کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنا جو تعلق جو ہے اس کے ساتھ جوڑ لیا ہے، تو اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ ہاں، کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، جیسے کسی کو اپنا شیخ بنا لیا، کوئی بڑا بزرگ ہے، اس کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لی کہ اب میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا ہوں، اب میرا سلسلہ جو ہے ان کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب یہ میرے جو ہیں میری رہنمائی کریں گے، تو اب اپنے شیخ اور بزرگ کے ساتھ اگر نسبت قائم کر لی ہے، بیعت کر لی ہے، تو اس سے اگر ان بزرگ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اگر اپنے نام کے ساتھ آخر میں نقشبندی لگا رہا ہے، چشتی لگا رہا ہے، یا کوئی بھی کسی بڑے بزرگ کے نام کے ساتھ اپنے نام کو منسوب کر رہا ہے، اس کی تو کسی حد تک علماء نے اجازت دی ہے۔ جیسے ابھی ہمارے بزرگ ہیں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، ان کے ساتھ جو بھی ان کے سلسلے میں لوگ شامل ہیں، جو ان کے خلیفہ ہیں یا جو ان کے ہاتھ پر بیعت ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ نقشبندی لگاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہیں، ان سے اجازت لی ہے، ان کو خلافت ملی ہے، تو وہ اپنی پہچان کے لیے کہ ہم نقشبندی سلسلے سے ہیں، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم سے ہم بیعت ہو چکے ہیں، ان سے خلافت ملی ہے، اس لیے وہ اپنے نام کے ساتھ آخر میں نقشبندی لگاتے ہیں، تو اس کی کسی حد تک اجازت دی گئی ہے، ورنہ کوئی سلسلہ نہیں ہے تو اس طرح اپنے نام کے ساتھ بلا وجہ کے یہ القابات لگانا، اس کی ممانعت آئی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنا نسب اگر تبدیل کرتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے، اور یہ نسب تبدیل کرنا یہ حرام ہے۔ آپ نے کسی سے بچہ لیا، بچے کو پالا، منہ بولا بیٹا بنا لیا، اب آپ اس کے نسب کو تبدیل نہیں کر سکتے کہ جس کو اب باپ بنایا ہے، جس نے بچہ گود لیا ہے، اب وہ اپنا نام بچے کے ساتھ لگائے، تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ بچہ آپ نے لیا ہے، کسی سے گود لیا ہے، آپ کے پاس ہے، لیکن اس کی ولدیت میں اس کے اصل باپ کا نام لگے گا۔ اس کا اگر نکاح ہوتا ہے، نکاح میں اس کے اصل باپ کا نام لگے گا، جو اس کا حقیقی باپ تھا، اس کا نام پکارا جائے گا، اس کا نام لیا جائے گا، ورنہ اس کا نکاح بھی جائز نہیں ہوگا، اس کا نکاح بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ان باتوں کو انسان ذہن میں رکھے۔ عموماً گود لے لیے جاتے ہیں بچے، تو اس طرح بچوں کا نسب انسان تبدیل نہیں کر سکتا کہ اب جس کے پاس بچہ آیا ہے، جس نے اس کو پالا ہے، گود لیا ہے، اب وہ اس کی ولدیت میں اپنا نام لگا رہا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ عورت، وہ اس کا والد تو کوئی اور ہے، لیکن اس کی شادی ہو گئی ہے، اب وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام لگاتی ہے، تو اس طرح جائز ہے کہ یہ اس کا شوہر ہے، شوہر کے نام سے عورت کو جو ہے پہچان ہوتی ہے کہ فلاں بنت فلاں، یا فلاں جو ہے زید کی عورت ہے، یا عائشہ بنت زید، مثال کے طور پر عائشہ بنت زید، زید اس کے شوہر کا نام ہے، عائشہ اس عورت کا نام ہے، اب اس کے شوہر کا نام لگا لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ زید صاحب کی بیوی ہے، تو یہ بھی اس کی بھی اجازت دی ہے، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اس میں یہ نسب کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا، نسب کی طرف لوگ جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ شوہر کے نام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے شوہر کا نام یہ عورت لگا سکتی ہے۔ اسی طرح بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو رکھنا اس سے منع کیا گیا ہے کہ ایسے نام انسان نہ رکھے، جیسے شہنشاہ نام رکھنا، شہنشاہ نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔
شہنشاہ کا معنی ہوتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ۔ اب لوگ یہاں پر القابات سے جو ہے کسی کو پکارتے ہیں کہ جو کوئی بہت بڑا خطیب ہے، کوئی بہت بڑا آدمی ہے، تو اس کے نام کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے کہ شہنشاہ خطابت۔ اب یہ شہنشاہ خطابت یہ جائز نہیں ہے، شہنشاہ اللہ کا نام ہے۔ اور بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے جو دنیا میں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہو؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے، اس لیے یہ نام جائز نہیں ہے۔ اور یہ شہنشاہ اپنے نام کے ساتھ لکھوانا، اس کی حدیث پاک میں مانیت آئی ہے۔ اسی طرح میں نے بتایا کہ جنس تبدیل کروانا یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں کسی دوسرے مرد کا نطفہ جو ہے وہ عورت کے رحم میں ڈالا جاتا ہے انجیکشن کے ذریعے یا کسی ٹیوب کے ذریعے، تو وہ کسی دوسرے مرد کا نطفہ اس عورت کے جو ہے رحم میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اس میں ویسے بھی جو ہے مناسب نہیں ہے کہ جس کا نطفہ ڈالا جا رہا ہے رحم میں، وہ پتہ نہیں وہ آدمی جو ہے وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کیا ہے، تو اس کا جو نطفہ اس کے رحم میں ڈالا جا رہا ہے، بچہ پیدا ہوگا تو اس نطفے سے بچے کے اندر اثرات تو آتے ہیں، تو اس لیے اس اعتبار سے بھی ایک تو مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہاسپٹل کے اندر بعض جگہ پر یہ سلسلہ ہو رہا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے نام ہوتے ہیں اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ، جیسے کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن کو اب رحمان کہہ کر پکارنا، اور رحمان بھائی ادھر آئیں، رحمان بھائی نے یہ پیغام دیا ہے، تو رحمان اللہ کا نام ہے، عبد الرحمن کے نام سے اس بندے کو، اس آدمی کو پکارنا چاہیے کہ اللہ کا بندہ۔ اسی طرح عبداللہ نام ہے، عبداللہ پورا نام اس کا لیا جائے۔ اور اسی طرح عبد الرحیم نام ہے تو اس کو عبد الرحیم کے نام سے پکارا جائے، رحیم رحیم کہہ کر اس کو نہ بلایا جائے، یہ بھی نامناسب ہے۔ اور کسی بندے کے لیے اس طرح صرف صفاتی نام کے ساتھ اس کو پکارنا یہ جائز نہیں ہے، ساتھ میں عبد کا لفظ لگایا جائے۔ تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی کا نام اگر اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ ہے، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد اللطیف، اس طرح کے نام ہیں، تو اس کو پورا نام لے کر عبد الرحمن، عبد اللطیف، عبد الرحیم کہہ کر پورے نام کے ساتھ اس کو پکارا جائے۔ تو اس لیے یہ چند باتیں تھیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس فطرت سے انسان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اسی فطرت پر ہی انسان رہے گا۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے دین اسلام۔ دین اسلام پر اللہ تعالیٰ نے بچے کو پیدا کیا ہے، لوگوں کی جو پیدائش ہوئی ہے دین اسلام پر ہوئی ہے، تو یہی دین اسلام ہی سیدھا راستہ ہے جس فطرت پر اللہ نے بنایا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور فرمایا کہ اس فطرت کی پیروی اس طرح کرو کہ تم نے اسی اللہ سے لو لگا رکھی ہے اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو، اور ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام پر رکھا ہے تو آپ دین اسلام پر ہی رہیں۔ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ سے ہر وقت مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے لو لگانی چاہیے، ہر وقت انسان کا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ مشرک لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، وہ کچھ بھی کرتے رہیں، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ اور تعلق ہونا چاہیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو مشرک ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور انسان جو ہے ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، یا ایسی مجلس میں جا کر بیٹھ جاتا ہے جو لوگ مشرک ہیں، جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مجلس میں بھی انسان کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ انسان جب ایسی جگہ پر جاتا ہے
ان کی بات سنتا ہے تو انسان متاثر ہو جاتا ہے، انسان کے ذہن میں پھر بات آ جاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے تو یہ بھی تو صحیح ہے، انسان کے ذہن میں بات آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے مشرک لوگوں کی مجلس میں ان کے پاس بھی انسان نہ جائے، ان کے پاس بھی نہ بیٹھے، گمراہ لوگوں سے دور رہے، تاکہ سیدھے رستے پر انسان چلتا رہے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے اپنے طریقے پر مگن ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے فرقے بنا لیے، حالانکہ دین اسلام پر پیدا ہوئے بڑے ہوئے تو ہر کسی نے اپنا اپنا دین بنا لیا۔ کسی نے کہا، مشرک نے کہا کہ ہم بھی تو سیدھے رستے پر ہیں، ہم بھی تو دین اسلام پر ہیں۔ کرسچن ہے تو اس نے کہا کہ ہم بھی تو سیدھے رستے پر ہیں۔ یہودیوں نے کہا ہم بھی تو سیدھے رستے پر ہیں۔ ہر مذہب نے اپنے جو ان کا جو رستہ تھا، ان کا جو مذہب تھا، اس کو صحیح سمجھ لیا۔ لوگ اپنے اپنے فرقوں میں بٹ گئے اور سب نے کہا کہ ہم تو سیدھے رستے پر ہیں، حالانکہ سیدھا رستہ وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جو نبی کا رستہ ہو، صحابہ کا رستہ ہو، وہ سیدھا رستہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو بھی مذہب ہے وہ گمراہ ہے، وہ فرقہ ہے، وہ فتنہ ہے۔ اس میں انسان کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ایسے فرقوں سے دور رہنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر گروہ یہ کہتا ہے میں دین اسلام پر ہوں۔ آج انسان کہتا ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں سیدھے رستے پر ہوں، ہم کس کے پاس جائیں، ہم کس کی بات مانیں؟ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم سیدھے رستے پر ہیں، تو گمراہ کون ہے؟ پھر اصل سیدھا رستہ کس کا ہے؟ تو اس کی کسوٹی بتا دی کہ جو صحابہ، جو نبی اور صحابہ کے رستے پر چلے، جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے، وہ لوگ سیدھے رستے پر ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو ہٹ کر چل رہا ہے، جو قرآن و سنت سے ہٹ رہا ہے، نبی کی تعلیمات سے اس کی تعلیمات الگ ہے، قرآن سے اس کا جو ہے اختلاف ہے، قرآن کے احکامات سے اس کے احکامات الگ ہیں، اس کا جو مذہب ہے، اس کا جو دین ہے، وہ قرآن کے ساتھ نہیں ملتا، وہ نبی کی تعلیمات کے ساتھ نہیں ملتا، وہ صحابہ کے رستے کے ساتھ نہیں ملتا، تو سمجھ لو کہ یہ آدمی گمراہ ہے۔ صحابہ نے تو یہ بات نہیں بتائی، نبی نے تو یہ بات صحابہ کو نہیں بتائی، صحابہ تو اس کام پر نہیں چلے، اس چیز پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ جب صحابہ نے عمل نہیں کیا، نبی نے بتایا نہیں ہے، قرآن و حدیث میں یہ چیز ہے نہیں، اس کا ثبوت نہیں ملتا، سمجھ لو کہ یہ چیز جو ہے دین اسلام نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، اور یہ جو طبقہ اس پر عمل کر رہا ہے یہ گمراہ ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو 2-4 باتیں بتا دوں، جیسے کوئی اذان سے پہلے کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ، درود شریف پڑھ رہا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام سیدی یا حبیب اللہ۔ اب کوئی کہیں جگہ، کسی جگہ پر اذان سے پہلے پڑھا جاتا ہے، کہیں پر جو ہے اذان سے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ صحابہ نے کہیں پڑھا ہے؟ یہاں پر الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھو، جب نہیں حکم دیا تو یہ دین کا حصہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اذان دیتے ہیں اور اذان اتنی لمبی ہوتی ہے، اس میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور اذان میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اذان جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مؤذن ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے مؤذن ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے بیت اللہ فتح ہونے پر اذان دی، پھر مسجد نبوی میں اذان دیتے رہے۔ انہوں نے کبھی یہ الفاظ اذان میں کہیں یا دین اسلام میں جو اذان کے الفاظ ملتے ہیں، یہ الفاظ کیا اس میں ملتے؟ جب نہیں ملتے سمجھ لو کہ یہ طبقہ گمراہ ہے، یہ لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس پہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چیز جب دین کا حصہ نہیں ہے تو یہ طبقہ گمراہ ہے،
اس میں جو ہے انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور انسان کو سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے کہ کون سا مذہب صحیح ہے، کون سا فرقہ صحیح ہے، اس پر انسان چلے اور پھر گمراہ لوگوں سے بچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلی امتوں میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہو گئے، اور کئی سارے فرقے بنے ہوئے، فتنوں کا دور ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دین پر چلنا ایسے ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا، اس طرح مشکل ہو جائے گا، فتنوں کا دور ہوگا، لوگ یہ پتہ نہیں کر سکیں گے، لوگوں کو یہ پہچان کرنا مشکل ہو جائے گی کہ سیدھا رستہ کون سا ہے، صحابہ کا رستہ کون سا ہے، میری سنت کون سی ہے، اس طرح کا ماحول آ جائے گا۔ تو اس لیے انسان دین اسلام پر چل رہا ہے تو انسان کسی ایسے آدمی کو فالو کرے جس پر اس کا اعتماد بھی ہو کہ یہ صحیح رستے پر ہے، یہ طبقہ اور یہ گروہ صحیح رستے پر ہے، تو اس کی اتباع کرے۔ پھر گمراہوں سے انسان بچے، مشرکین سے بچے، گمراہ فرقوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اگر کسی گمراہی میں مبتلا ہو گیا تو پھر دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے انسان اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا مانگتا رہا کرے کہ یا اللہ مجھے یہ سیدھے راستے پر ہمیشہ رکھ، میری جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ دین اسلام پر مجھے قائم و دائم رکھے، جب دنیا سے جاؤں تو دین اسلام پر جاؤں۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کوئی انسان مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جائے، مرتے وقت وہ دین اسلام پر دنیا سے چلا جائے۔ ابھی یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، اور سوشل میڈیا پر آپ کو وہ ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملی ہوں گی کہ اہل حدیث مسلک کے عالم ہیں، وہ ابھی 2-3 دن پہلے وہاں لاہور کے اندر غالباً وہاں پر جو ہے جلسے میں خطاب کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، عظمت صحابہ کے عنوان سے پروگرام تھا، جلسہ تھا، اس میں وہ بیان کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے صحابہ کی عظمت بتا رہے ہیں، صحابہ کی عزت، صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں، صحابہ کی مدح بیان کر رہے ہیں، اور اچانک جو ہے قرآن پاک کی آیت ان کی زبان پہ تھی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ آیت ابھی پڑھ رہے تھے کہ وہیں پر ان کی روح نکل گئی اور وہیں پر وہ وہیں پر ممبر سے نیچے گر گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی ہے، اور ہر انسان رش کر رہا ہے کہ کاش ہماری موت بھی اسی طرح ہے کہ قرآن کی آیت زبان پر جاری ہو، صحابہ کی مدح انسان کر رہا ہو، تعریف کر رہا ہو، اور اس طرح انسان دنیا سے چلا جائے۔ صحابہ نے ان کا استقبال کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ صحابہ کتنے خوش ہوں گے، اللہ کتنا خوش ہوا ہوگا، اللہ نے جنت کا ٹھکانہ روح نکلتے ہی دکھا دیا ہوگا۔ تو ہر انسان یہ چاہے کہ میری موت اس طرح آ جائے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور ویڈیو میرے سامنے آئی کہ انڈونیشیا کے ایک عالم ہیں، وہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، اور حدیث بیان کرتے کرتے اس میں حدیث کے جس میں کلمے کا ذکر ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اب یہ بات بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ورد زبان پر ہے کہ اسی وقت ان کی موت واقع ہو گئی، وہ ممبر سے نیچے گر گئے اور اس طرح ان کی روح نکل گئی۔ تو یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی موت اس طرح آتی ہے، اور یہ جو موت ہے یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو دین اسلام کے ساتھ لگے رہتے ہیں، جن کی صحابہ کے ساتھ عقیدت اور محبت ہوتی ہے، دین کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، ہر وقت زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہوتا ہے، ہر وقت زبان پر صحابہ کے تذکرے ہوتے ہیں، ہر وقت اچھائی ان کی زبان پر ہوتی ہے، برائیاں نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو پھر موت بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہی دیتے ہیں۔ اور پھر زبان پر کلمہ جاری ہو مرتے وقت، اس کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ مسواک ہے، انسان مسواک کا استعمال کرے۔ جہاں اس کے 70 فائدے ہیں وہاں پر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرو تو مسلمان ہو کر مرو۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ مسلمان ہو کر مرو، تو
تو اس لیے یہ انسان جو اس فکر میں رہے کہ میری موت ایمان پر آئے، میرا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہو، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے ہر وقت کہ ہماری موت اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ورنہ تو بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ دین اسلام پر چلتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، لیکن آخری وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، آخری وقت کوئی ایسے الفاظ زبان سے نکل گئے کہ کفر پر موت آ گئی، خاتمہ کفر پر ہو گیا۔ تو اس لیے ہر وقت انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ صحابہ بھی ہر وقت ڈرتے تھے، جنت کی بشارتیں مل گئیں لیکن ڈرتے تھے کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا، یا اللہ مجھے ایمان پر خاتمہ دینا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت دعا کیا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان پر زندہ رکھے، دین اسلام پر چلتے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب